سب سے پہلے اس لازوال ہستی و پاک ذات کی تمام تعریفیں کبریائی بڑائی مختص ہیں جو ہم انسان کو اشرف المخلوقات کر کے پیدا کیا، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری ہدایت و رہبری کے واسطے ان گنت نبی اور رسولوں کو اس دار فانی میں مبعوث فرمایا۔ ان میں خاص کر ہمارے تاجدر مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول بنا کر بھیجا، جو اللہ کے پیغام کو کما حقہ ادا کر کے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ان پر ہزار درود کاملہ و شاملہ نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگ اور دوستو، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اے محمد، اور اسی ضمن میں سارے مومنین آتے ہیں کہ تم اپنے رب کو یاد کرو، اپنے نفس کے اندر جب یاد کرو تو عاجزی انکساری کے ساتھ یاد کرو، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کو یاد کرو۔ تضرعاً تمہارے عاجزی انکساری کے ساتھ، مطلب کیا؟ جب اللہ کو یاد کرو، اللہ کو دل میں حاضر کر کے، اس کی بڑائی کو حاضر کر کے، اس کی کبریائی کو حاضر کر کے، اس کی ذلالت، اس کی عظمت کو حاضر کر کے آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ اس کی جلالت اور اس کی کبریائی جب دل میں آ جائے گی تو آپ واقعی طور پر اس وقت آٹومیٹک طور پر آپ کے دل میں ایک انکساری پیدا ہو ہی جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جب تم اپنے رب کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرو، اور ہلہ بول کے نہیں کرو، آواز اونچی کر کے نہیں، دون الجہر من القول، اپنی بات کو اونچی کر کے نہیں، اونچی کر کے نہیں۔ اور کب ذکر کرو؟ بالغدو والآصال، صبح اور شام، صبح اور شام اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اس کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ کب؟ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو اور صبح شام اس کا ذکر کرو۔ اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے بالغدو والآصال، لفظ کا فرق ہے، معنی ایک ہی ہے۔ وہاں بکرۃ و اصیلا کا لفظ استعمال کیا، صبح اور شام، عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت کو اصیلا بولا جاتا ہے، اصیلا۔ اور یہ بالغدو یہ ہے صبح، والآصال اسی اصیلا سے، بالغدو والآصال اسی آصال سے ہے کہ فجر کے بعد سے لے کر طلوع صبح تک اور عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک یہ ہے اصل اللہ کا ذکر کرنے کا وقت۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غفلت ہونے والوں میں سے نہ ہو جا، غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جا، اللہ کو بھولنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم لوگ ان لوگوں کے اندر نہ ہو جا جو لوگ اللہ کو کہہ کر کے بھول گیا، ان لوگوں میں سے نہ ہو جا۔ اور اس بھولنے کا سزا اللہ کیا دے ان لوگوں کو؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جب وہ اللہ کو کہہ کر کے بھول گیا تو اللہ بھی اس کے نفس کو کہہ کر کے بھلا دیا، اس کو اپنی نفس کہہ کر کے بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا بھی کوئی وجود ہے، میری بھی کوئی حیثیت ہے، میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، یہ کہہ کر کے بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیتا ہے۔ پھر اس کو کبھی یہ نصیب نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کو ذکر کرے، یہ اللہ سزا دے دیتا ہے اس کو۔ جو بندہ اللہ کو کہہ کر کے بھول جاتا ہے، اللہ بھی اس کے نفس کو کہہ کر کے اسی کو بھلا دیتا ہے، پھر اس کو کچھ پرواہ ہی نہیں رہتا ہے۔
وہ جانوروں کی طرح کھاتا ہے، جانوروں کی طرح پیتا ہے، جانوروں کی طرح سوتا ہے، جانوروں کی طرح جاگتا ہے، اس سے کوئی اچھائی سے بھلائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو بھی کہہ کر کے بھلا دیا۔ گزشتہ جمعے میں کیا سنا تھا کہ جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے اس کی سزا میں ایک شیطان اس کے اوپر فٹ کر دیتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شیطان، اللہ اس کے اوپر اور ایک شیطان فٹ کر دیتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ ایک شیطان تو جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، مرنے کے تک وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، کبھی ہٹتا ہی نہیں ہے وہ شیطان، اور وہ سب کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی رہا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جی ہاں وہ شیطان میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے ذریعے سے مجھے بچا کے رکھا۔ فَأَسْلَمُوا یا اسلما، یا تو وہ شیطان اسلام قبول کر لیا، اور فَلَا يَأْمُرَنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، وہ شیطان بھی مجھے اللہ اچھائی کا حکم کرتا ہے جب اسلام قبول کر لیا، یا تو فَأَسْلَمُوا میں اس سے محفوظ رہتا ہوں، اللہ اس سے محفوظ رکھتا ہے، وہ شیطان بھی مجھے بھلا ہی کہتا ہے، برائی نہیں کہتا۔ تو نبی کے ساتھ بھی جب پیدائش سے لے کر کے شیطان فٹ ہوتا ہے، آپ اور ہم کون ہوتے ہیں بھائی اور بزرگوں؟ تو جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، ایک تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا بھی ہے، اور اوپر سے اور ایک شیطان اللہ اوپر سے لگا دیتا ہے جو اس کا ہمیشہ لے کے دوست بن جاتا ہے اور ہمیشہ برائی کا وسوسہ دیتے رہتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ توبہ اور استغفار کر کے ذکر کو اختیار کر لیتا ہے، اس کو لازم پکڑ لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس ذکر کا خنس وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے یا دب جاتا ہے، اور ایسا دب جاتا ہے جو جس طرح ذکر زیادہ کرتا ہے اللہ کو، اسی طرح اس کا شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے، اور چھوٹا ہوتے ہوتے کہہ رہے ہیں کہ وہ گوریا سے، یعنی سب سے چھوٹی جو چڑیا ہے گوریا، اس سے بھی چھوٹا بن جاتا ہے، او کا ذباب، یا تو مکھی کی طرح بن جاتا ہے، پھر اس کی کوئی اوقات نہیں باقی رہ جاتی۔ وہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ صرف ذکر ہی سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جا، بھولنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جا جو اللہ کو کہہ کر کے بھول گیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں اس کے نفس کو بھی بھلا دیا، اس کو نفس بھی یاد نہیں رہتا ہے، پھر وہ کھاتا پیتا جانور کی طرح ہے۔ تو یہ سزا اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، اس کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، کمثل الحی والمیت، زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی اللہ کو یاد کرنے والا زندہ جاویدہ گھومتا ہے، سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، اچھائی کا پہلو اختیار کرتا ہے، برائی کو چھوڑتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، اپنے نفس کو بھی یاد کرتا ہے، اپنے رب کو بھی یاد کرتا ہے۔ اور جو اللہ کو ذکر نہیں کرتا وہ تو ایسے ہی مردہ ہے۔ جب اللہ اس کو ذکر نہ کرے تو وہ مردہ ہی ہونا اس سے بہتر ہے، مردہ ہے وہ، نہ اس کو اپنے نفس کے لیے کوئی چنتا ہے، نہ اللہ کا فکر ہے کہ اللہ اپنے معبود، اپنے خالق، اپنے مالک کو کہہ کر کو فکر ہے، نہ کوئی اچھی چیز کی فکر ہے، تو مردہ ہی تو ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا زندہ اور مردے کی طرح ہے۔